عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مرزا محمد یاسین بیگ کی حالات زندگی اور شہری خدمات۔ مرزا محمد یاسین بیگ 1943 عیسوی کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جموں سے ہی انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا ہے۔ اس کے بعد پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے BA لب کیا، یعنی بیچلر آف لائبریری، اور اس کے بعد پھر اکیڈمی آف آرٹ، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ انہوں نے ریاست جموں کشمیر میں کئی محکموں میں کام کیا، جن میں انڈر سیکرٹری حکومت جموں و کشمیر، انڈر سیکرٹری چیف منسٹر، ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس، ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز اور DC اننت ناگ وغیرہ۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ تصنیف و تالیف کے کام میں جٹ گئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ ہے 5 نومبر 2008 عیسوی۔ یہ تو تھی مرزا محمد یاسین بیگ کی حالات زندگی۔ اب ہم اس کی شہری خدمات پر بات کریں گے۔ مرزا محمد یاسین بیگ نے اگرچہ بیشتر اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن آپ کی انفرادیت نظموں میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں عصری مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فکر کی گہرائی اور احساس کی گلاوٹ ایک ایسا لطیف امتزاج پیدا کر دیتی ہے، یعنی ان کی نظموں میں ایک ایسا لطیف امتزاج پیدا کر دیتی ہے جو پڑھنے والے کو کافی متاثر کر دیتا ہے۔ آپ کی غزلوں کا موضوع حسن و عشق ہے، زبان و بیان بھی بہت لطیف ہے، اور آپ کے ہاں پائے جانے والے استعارے اور پیکر بڑے دلکش ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجابی اور ڈوگری میں بھی شعر کہے ہیں، اور ڈوگری میں آپ کی طویل نظم شبد امرت بھی کافی مشہور ہے۔ یہ طویل نظم ہے شبد امرت۔ آپ کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا ہے غزلوں کا مجموعہ شاخ صنوبر کے تلے، یہ ہے 1962 عیسوی میں، اور ہے دوسرا نظموں کا مجموعہ دہر حشو، یہ ہے 1999۔ یہ تو تھی حالات زندگی اور شاعری خدمات مرزا محمد یاسین بیگ کے۔ اب آخر میں اس کے 2 اشعار نمونے کے طور پر: میں نے کب تجھ سے طلب کی ہے گلابوں کی مہک، میں نے کب تجھ سے طلب کی ہے گلابوں کی مہک، میری راہوں میں وہی خون کا دریا لکھ دے۔ اب در و بام سے آتی نہیں کوئی بھی صدا، اب در و بام سے آتی نہیں کوئی بھی صدا، خاموشی سب کا مقدر ہوتی ایسا لکھ دے۔ شکریہ۔